اور ایک فلسفہ لے کر آئے تھے کہ جناب ہم ساری جو حکومت ہے اس کے اندر بے حیائی کو پھیلا دیں گے، اسلام کی چیزوں کو ختم کر دیں گے، اسلامی اقتدار کا بیڑا غرق کر دیں گے. کیا کامیابی ملی انہیں؟ آج بھی دنیا میں اگر فلسفہ باقی ہے تو حسین کا فلسفہ باقی ہے. آج بھی دلوں پر حکومت ہے تو امام حسین کی حکومت ہے. بظاہر تو کربلا کے میدان میں امام حسین شہید ہو گئے. اب اگر آج کے زمانے کی میں بات کروں، ینگسٹر بیٹھے ہیں آج کل، پچھلے دنوں 2-3 جنگیں ہوئی ہیں، تو ان جنگوں کو ہم کس طرح اپنی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار کتنے جہاز کس ملک کے گرے، اچھا کس ملک کے کتنے ٹینک تباہ ہوئے، کس ملک کے کتنے فوجی اڈے تباہ ہوئے، اچھا کس ملک کے کتنے لوگ مارے گئے. اب اس سے کیلکولیٹ کرو کہ کون جیتا کون ہارا. یہی طریقہ ہے نا، کتنے بم گرائے تو کتنے میزائل گرائے، تو ہم یہی چل رہا تھا پچھلے دنوں میں. آج دنیا اعداد و شمار سے فیصلہ کرتی ہے کہ کون جیتا. کربلا کا فلسفہ بڑا نرالا ہے. بظاہر تو کوئی بھی نہیں بچانا ہے. امام زین العابدین تھے، بتایا جاتا ہے حضرت حسن مصنع، وہ باقی تو سارے شہید ہو گئے. یعنی دیکھا جائے اعداد و شمار کے لحاظ سے تو امام حسین کے قافلے والوں نے تو بڑا لاس اٹھایا. یزیدی تو بڑی تعداد میں زندہ واپس گئے. لیکن جناب یہ آپ کی کیلکولیشن بتاتی ہے کہ امام حسین کے قافلے والوں نے بڑا لاس اٹھایا. ایسا ہوا نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ اس قربانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید. شہید امام حسین ہوئے مگر مر یزید گیا. شہید امام حسین ہوئے مگر جو سوچ یزیدی تھی وہ دفن کر دیا آپ نے کربلا کے میدان میں. رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکانا ہے. اگر میرے امام سر جھکا لیتے تو ساری دنیا کے مسلمان بعد میں کہتے جب امام حسین کمپرومائز کر سکتے ہیں تو جناب ہم بھی باطل سے بات کر لیتے ہیں، ہم بھی برائی کے کام میں ساتھ دے دیتے ہیں. اللہ اکبر، میرے امام نے ایک ایسی سوچ رہتی دنیا کو بتا دی اور نتیجہ کیا نکلا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام کو آپ زندہ کر گئے، یزیدی سوچ کو دفن کر گئے. آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ جناب میری اپروچ یا میری سوچ وہ ہے. معاذ اللہ، ایسی لعنت بن گیا وہ شخص اور اس کی فوج اور اس کا تھاٹ، اور ایسی سوچ دے گئے امام حسین کہ ہر مسلمان یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے کہ میں حسینی ہوں. تو یہ بات سمجھنی ہے کہ اعداد و شمار بے شک کچھ کہیں، حق کا ساتھ دینا اور حق کے لیے قربانی دینا یہ بندے کو کیسا عروج عطا فرماتا ہے. اب میں ذرا تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ یزیدیوں کا بنا کیا، جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، اینڈ آف دا ڈے حاصل کیا ہوا. ہاں، صرف 3.5 سال کے بعد یزید ایک ایسی موت مرا، اتنی گندی موت مرا کہ اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ پانی پیتا تھا تب بھی تڑپتا تھا، نہیں پیتا تھا تب بھی تڑپتا تھا. جسم سے عجیب عجیب قسم کی بدبو آنے لگی. اس کا بیٹا جب اس کے آخری وقت میں بیٹے کو اس نے بلایا کہ بیٹا ایسا کرو کہ میرے بعد میری سلطنت کو تم نے سنبھالنا ہے، وہ بیٹا چیخ مار کر کہتا ہے کہ ایسی منوس سلطنت پر میں لعنت بھیجتا ہوں کہ نواسائے رسول کو شہید کر کے تم نے جو سلطنت حاصل کی ہے میں اس سلطنت پر نہیں بیٹھنا چاہتا. اب اپنے بیٹے کی جب اس نے باتیں سنی کہ میں اسے تخت آفر کر رہا ہوں اور یہ ٹھکرا رہا ہے اس تخت کو کہ یہ تخت تو امام حسین اور ان کے خاندان کو شہید کر کے تم نے حاصل کیا، میں ایسی حکومت پر نہیں بیٹھنا چاہتا. اس کا صدمہ اور بڑھ گیا اور اسی طرح تڑپ تڑپ کر اس نے جان دی. اس کی باڈی سے اتنی بدبو نکلتی تھی کہ کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا. بمشکل اس کو دفن کیا گیا. کہاں گیا اس کا زور، کہاں گیا اقتدار؟ 3.5 سال کے اندر وہ مارا گیا. اب جناب باقی جو کربلا کے ساتھ، جو کربلا والوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ بھی بڑا عجیب معاملہ ہوا. میرا رب چاہے تو ظالم کے ذریعے ظالم کا انجام کر دیتا ہے. اب ہوا کیا؟ ابن زیاد یہ گورنر تھا کوفہ کا. اس بدبخت کے آرڈر پر یہ سارا معاملہ ہوا تھا. ابن زیاد کو 6 سال، صرف 6 سال گزرے تھے، ٹھیک ہے، 66 ہجری اور یا 67 ہجری میں ابن زیاد کو 10 محرم کو مقابلہ ہوا. مختار ثقفی کی فوجوں نے مقابلہ کیا اور ودن 6 ایئرز، 6 سال کے بعد 10 محرم ہی کا دن تھا. وہی گورنر ہاؤس تھا، وہی مقام تھا جہاں معاذ اللہ ان بدبختوں نے امام حسین کے سر کو رکھا تھا قلم کرنے کے بعد. اب ابن زیاد کے سر کو وہیں رکھا گیا اور مختار کہتا ہے لوگوں دیکھ لو، یہ وہ شخص ہے جس نے امام حسین کی شہادت میں کردار ادا کیا تھا، اس کا سر اسی مقام پر رکھا گیا. دن بھی وہی تھا. استغفر اللہ. پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک شور مچ گیا، آ گیا
اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک سانپ آیا ابن زیاد کے اس کٹے ہوئے سر کے اندر، کبھی ناک میں داخل ہوتا ہے، کبھی منہ میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اس ذلالت کے ساتھ یہ سارے کے سارے مارے گئے۔ مختار ثقفی نے پھر یہ آرڈر دیا کہ جتنے وہ لوگ ملے جنہوں نے کربلا میں امام حسین کی شہادت میں کردار ادا کیا تھا، انہیں پکڑ پکڑ کر مارا جائے۔ اب جناب ان کو سب کو سر قلم کیے گئے اور بڑی ان کو جناب عبرتناک سزائیں ملی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب جس مال کے لیے، جس اقتدار کے لیے، جس حکومت کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا، انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور سب کے سب ذلت کے ساتھ مارے گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لالچ کا انجام، ظلم کا انجام وہ جناب بڑا خطرناک ہے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور شاعر، کیا حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے اشعار ہیں، اور کس قدر جس کو کہیں کہ دلوں پر اثر کرنے والے اشعار ہیں۔ اللہ کرے کہ آج کے بعد کوئی ظلم کی طرف جانے سے پہلے، زیادتی کی طرف جانے سے پہلے، اگر کسی طریقے سے شیطان دل پر قبضہ بھی کر لے کہ جناب کسی کا حق دبا لوں، کسی کو برباد کر دوں، تو یزید کا انجام یاد رکھنا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، اے تشنگانے خونے جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی۔ اے تشنگانے خونے جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی۔ کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، گھوڑے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی۔ رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردودو تم کو ذلت ہر دو سرا ملی۔ تم نے اجاڑا سیدہ زہرا، تم نے اجاڑا سیدہ زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی۔ دنیا پرستوں دین سے منہ موڑ کر تمہیں، دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امان تمہیں ایک ذرا ملی۔ اب آگے بختہ سنے، وہ کہتے ہیں، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا۔ یہ جو ان کو کاٹا گیا نا، ان کو مارا گیا، ان کو جس طرح روندا گیا، کہتے ہیں یہ ابھی کوئی سزا نہیں ہے، ابھی تو ملنی ہے۔ پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی۔ ابھی تو ان یزیدیوں کی سزا باقی ہے جنہوں نے نبی پاک کے دل مبارک کو کس طرح چھلنی کیا اور کتنی تکلیف پہنچائی۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ظالم تھے اور ایک طرف ایک عجیب جناب قربانی کی داستان ہے۔ آپ کو پتہ ہے 9 اور 10 کی رات کو امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، اپنے ساتھ جو مکے سے مدینے سے ساتھی آئے تھے آپ کے اہل بیت کے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ان یزیدیوں کو مجھ سے پرابلم ہے، یہ میری خون کے پیاسے ہیں، تم ایسا کرو کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، آج رات ہی کو نکل جاؤ، تو میں ان کو فیس کر لوں گا، اگر شہید بھی کرنا ہوا تو مجھے کر لیں گے، تم سب نے کیوں قربانی دینی ہے۔ اللہ اکبر! وہ خاندان کے لوگ، وہ نوجوان ینگ بلڈ، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے حضور آپ کے بعد زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، ہمارا جینا بھی آپ کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے۔ ایک ساتھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضور اگر ویسے تو یہ دنیا فانی ہے، مرنا ویسے ہی ہے، لیکن اگر حضور زندگی فانی نہ ہوتی، ہم ہمیشہ رہنے والے ہوتے، یہ دنیا بھی ختم ہونے والی نہ ہوتی، یہ دنیا بھی ہمیشہ رہنے والی ہوتی، اس کے مقابلے میں پھر بھی آپ کے قدموں پر شہید ہونا ہی پسند کریں گے۔ دو اہل بیت اطہار کے افراد 10 محرم کی صبح آپس میں خوش مزاجی کی باتیں کرنے لگے، تو ایک ساتھی کہتے ہیں یہ ایسا موقع تو نہیں، سامنے تلواریں ہیں، دشمن ہیں، اور آپ خوش مزاجی کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں کبھی اس طرح کی ہنسی مذاق کی بات کرتا نہیں، میں بڑا سنجیدہ انسان ہوں، مگر میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے تھوڑی دیر بعد ہم شہید ہونے والے ہیں اور جنت میں پہنچنے والے ہیں۔ ایک کیسا جذبہ تھا اسی علاقے میں جہاں کربلا میں یہ واقعہ ہو رہا تھا، قریب ایک قبیلہ تھا، بنو کلب کا قبیلہ تھا،
وہاں ایک خاتون تھی, ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا, اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, 17 دن ہوئے تھے. ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا آج میرا دل بڑا افسردہ ہے, آج میری آنکھوں میں آنسو ہیں. بیٹا تڑپ کر کہتا ہے ماں جی کوئی غلطی ہو گئی, میں نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دی. ماں کہتی نہیں بیٹا تو بڑا وفادار ہے, تو بڑا فرما بردار ہے, لیکن بیٹا مجھے پتا چلا ہے ہم سے قریب ہی ایک علاقہ ہے, کربلا کا علاقہ ہے, اور وہاں امام حسین اپنے خاندان والوں کے ساتھ آئے ہیں اور سامنے یزیدیوں کا لشکر ہے. میرا بیٹا میرا دل بہت بےتاب ہے, کاش میرے اندر طاقت ہوتی, میں جا کر امام حسین کے ان دشمنوں کے آگے کھڑی ہو کر اپنی جان قربان کر دیتی. میرے پاس ایک تو ہی میرا بیٹا ہے, کیا بیٹا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج میری لاج رکھ لے, جو میں نے تجھے دودھ پلایا بیٹا اس کی لاج رکھ لے, کہ امام حسین اور اہل بیت کے قدموں پر جا کر دشمن اس سے پہلے کہ تلوار اٹھا کر میرے امام کی طرف بڑھیں ان کے خاندان والوں کو زخمی کریں. اے میرے بیٹا تو ان کی سپر بن کر اپنے لیے اپنا سینہ پیش کر دے, اپنی جان ان کے قدموں پہ قربان کر دے. اللہ اکبر. جب ماں سے اہل بیت کی محبت کا ایسا پیغام اور ایسا درس ملتا ہے, اس دولہے کا نام تھا حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. 17 دن ہوئے ہیں شادی کو. کہتا ہے ماں جی بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا, میں اہل بیت پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے, میں اپنی بیوی کے پاس, ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے, اس نے میرے ساتھ امیدوں کے بندھن باندھے ہیں, اس کی بڑی تمنائیں میرے ساتھ ہیں, ایک آخری ملاقات اس سے کر لوں. اب ماں کہتی ہے اللہ اکبر. ماں بھی کیسی, کہتی بیٹا اپنی بیوی کے پاس جاؤ گے نا, میں بھی عورت ہوں, مجھے عورت کا پتہ ہے, ایسا نہ ہو وہ تیرا دل بدل دے, ایسا نہ ہو تیرا جذبہ ڈائیورٹ کر دے اور اتنی بڑی قربانی سے تو بچ جائے. وہ کہتا ہے ماں ایسا مت سوچنا, جب آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے, آپ نے اہل بیت کی محبت میری گٹی میں ڈالی ہے, اب آپ نے کہا تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے, اب یہ سر کٹے گا تو امام حسین کے قدموں میں جا کر کٹے گا, بس مجھے ایک آخری ملاقات کرنے دو. اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں, اپنا پلان بتاتے ہیں کہ قریب ہی ایک گاؤں میں امام حسین آئے ہیں, ہاں نبی پاک کے نواسے آئے ہیں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں, سامنے لشکر جرار ہے, تلواریں لے کر پیاسے حسینیوں کے گلے کاٹنے آئے ہیں, بس میں نے پلان کر لیا ہے کہ میں ان کی مدد کو جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے اب ہماری ملاقات نہ ہو, اب محشر کے دن ملاقات ہوگی. اللہ اکبر. وہ زوجہ بھی کیسی ہے, 17 دن کی نئی نویلی دلہن ہے, کہتی میرے سرتاج اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو عمل کیجئے, بس ایک وعدہ کیجئے, امام حسین سے ایک وعدہ لے لیجئے گا کہ جنت میں بھی ہم دونوں ساتھ رہیں گے. اللہ اکبر. یہ اب چلتا ہے 17 دن کا جوان دولہا, وہ تلوار لے کر, ماں بھی ساتھ ہے, بیوی بھی ساتھ ہے, پہلے جا کر امام حسین کی دست بوسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ہم قریبی گاؤں میں رہتے ہیں, آپ پر ظلم و ستم کی جفا سے پیاسے ہیں, حضور میری ماں نے کہا ہے کہ میں آپ سے پہلے یزیدیوں کا مقابلہ میں کروں گا اور شہادت حاصل کروں گا. ایک وعدہ میری بیوی چاہتی ہے کہ حضور اگر مجھے آج شہادت مل جائے تو میں اور میری بیوی جنت میں ساتھ رہیں. امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا جان سے تمہاری جنت میں تمہارے ساتھ داخل کر دوں گا. اللہ اکبر. یہ جنتی نوجوانوں کے سردار تھے, ان کا وعدہ کافی تھا, بیوی بھی بیٹھی ہے, ماں بھی بیٹھی ہے. اب یہ منظر ذرا ذہن میں لائیے گا کہ 72 حسینی ہیں اور اس کے ساتھ ان کی بیوی اور والدہ بیٹھی ہیں, اور یہ نوجوان تلوار لے کر گھوڑ سواری کرتے ہوئے یزیدیوں کے لشکر میں گھس جاتے ہیں. تلوار چلاتے چلاتے کئی یزیدیوں کے سر اڑائے, بڑی بہادری سے لڑے اور آخرکار زخموں سے چور چھپاتے ہیں اور امام حسین کے قدموں میں آ کر کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. دوبارہ جاتے ہیں مگر اب تھوڑی دیر کے بعد یزیدی ان کا سر قلم کر کے وہ سر جو ہے امام حسین کے قدموں کی طرف اچھال دیتے ہیں. اپنی جان جانے آفرین کے سپر کی, شہادت حاصل کی. وہ سر لے کر جب بیوی کی گود میں وہ سر آتا ہے, ماں چہرے سے مٹی کو صاف کرتی ہے اور بیوی اس سر پر سر رکھ کر رونا شروع کرتی ہے, اور آخرکار دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بیوی کی روح بھی گود میں اپنے شوہر کے سر کو رکھ کے پرواز کر جاتی ہے. اللہ کریم ان کی شہادت کو قبول فرمائے, ان قربانیوں کو قبول فرمائے. اور یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ محبت کی, کہتے ہیں نا کہ ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں, اس زمانے میں جان لٹانے والے بھی تھے, جان لینے والے بھی تھے, سب کچھ قربان کرنے والے بھی تھے. ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں جس میں ہمارے لیے بہت درس ہے اور بڑا پیغام بھی ہے, اور وہ بڑا یونیک بھی اس لیے ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس نے امام حسین کو انٹرسپٹ کیا. یہ ذرا یاد رکھیے گا, جب کربلا کے واقعے میں امام حسین جب گئے نا مکہ پاک سے کوفہ جا رہے تھے, تو راستے میں ایک سپہ سالار بھیجا گیا تھا یزیدیوں کی طرف سے, ان کا نام تھا حضرت حر, اور وہ 1000 لوگوں کو لے کر آئے تھے. فرسٹ آف آل جو انٹرسپشن ہوئی تھی نا وہ 1000 لوگوں سے ہوئی تھی. 1000 سوار آئے تھے, امام حسین کو روک لیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے. اچھا, امام حسین نے اس پورے ٹریول میں اگر آپ پراپر پڑھیں نا اس کو, ہر موقع پر اوائڈ کرنے کی کوشش کی کہ کسی قسم کی کوئی لڑائی نہ ہو, کوئی کانفلکٹ نہ ہو, کوئی خون نہ بہے. امام حسین کو جب روکا تو انہوں نے کہا کہ میں تو خود نہیں آیا,
مجھے تو انوائٹ کیا گیا ہے, مجھے تو دیکھو خط بھیجے, امام حسین نے ان کو خط لکھا ہے کہ مجھے کوفہ کے لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں لیٹر لکھے ہیں, میں تو ان کے پاس جا رہا ہوں. نہیں دیکھیں, میں آپ کا مرتبہ مانتا ہوں, آپ نواسہ رسول ہیں. حضرت حر کا جو ایٹیٹیوڈ تھا نا فرام دا ڈے ون, وہ باادب تھا کہ میں آپ کا مرتبہ جانتا ہوں, میں آپ کا مقام جانتا ہوں, میں آپ کو تکلیف دینے نہیں, میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا کیونکہ میں مجھے آرڈر ملا ہوا ہے, میں ایک فوج کا سپاہی ہوں, تو میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں, بلکہ مجھے کہا گیا کہ آپ کو روکا جائے. اب ایک رات ایک دن وہاں گزرا اور جناب اس دوران امام حسین دریائے فرات سے پانی وغیرہ بھی لے رہے تھے, ایوری تھنگ از اوکے دیٹ ٹائم. بلکہ حضرت حر کا تو ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا, امام حسین جب جماعت کراتے تھے, حضرت حر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے امام حسین کے. اب یہ جو نرمی والا معاملہ تھا نا, یہ ابن زیاد کو پتا چل گیا, یزید کو پتا چل گیا کہ بھائی آپ نے جو لشکر بھیجا ہے اس کا سپہ سالار تو بڑا لینین ہے, وہ تو بڑے نرم انداز میں امام حسین کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر بھیجا گیا, اور اب آرڈر یہ تھا کہ حر کو پیچھے کیا جائے اور ابن سعد کو آگے کیا جائے, دیگر لوگوں کو آگے کیا جائے, اور وہ اب نیگوشیشن اسٹرانگ وے میں کریں گے, اسٹرکٹ وے میں کریں گے. اب پانی بھی بند کر دیا گیا اور اب کہا گیا کہ نہیں, اب ہم آپ کو گرفتار کریں گے, اور اس کے بعد معاذ اللہ بات شہادت تک پہنچی. تو اب یہ جو سارا سینیریو بنا نا کہ جب 22,000 لوگ بھی آ گئے, امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر 3 دن پانی بھی بند کیا گیا, اس کے بعد آ گیا 10 محرم, لاسٹ ڈے. اس لاسٹ ڈے امام حسین نے کمال کی ایک خطبہ دیا. یقین کریں جب یوم عاشورہ کا کربلا کا خطبہ پڑھے نا, پراپر پورا پڑھے, تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی پتھر دل کے سامنے بھی یہ خطبہ کوئی دے نا تو بندہ ڈر کے کانپ کے معافی مانگ لے. یعنی امام حسین نے جہاں اللہ رسول کے احکام بیان کیے, ظلم کے انجام بیان کی, وہاں اپنے فضائل بھی بیان کیے. آپ نے ان یزیدیوں کو لاسٹ اتمام حجت کے لیے یہ تک فرمایا کہ تم جانتے ہو میں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اس کا نواسہ ہوں. تم کلمے میں کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں اسی محمد علیہ السلام کا نواسہ ہوں. وہ مجھے فرماتے ہیں کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں. انہوں نے مجھے اپنا پھول فرمایا, وہ مجھے اپنے کاندھوں پر سواری کرتے تھے. میرے آقا نے فرمایا, میرے آقا نے اپنے کاندھوں پر میری سواری کروائی, اور میرے آقا فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تم سوچو تو صحیح, اگر تم نے مجھے شہید کیا تو اللہ کے نبی کو قیامت کے دن منہ کیسے دکھاؤ گے, اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ایسا خطبہ کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے دیا جائے تو پتھر پگھل جائے. مگر وہ ایسی لالچ تھی, وہ ایک ایسا جبر تھا, ایک ایسی جس کو کہیں کہ ہوس تھی کہ اتنے بڑے عظیم خطبے کے بعد بھی پتہ ہے یزیدی کی طرف سے کیا جواب آیا کہ بس آپ نے اپنی بات پوری کر لی, اب کسی کو بھیجیے لڑائی کے لیے, بہت ہو گیا. معاذ اللہ, گستاخی پر گستاخی, یعنی ان کے دل پر اثر ہی کچھ نہیں کر رہا تھا. مگر جو حضرت حر تھے نا وہ کانپ رہے تھے, شیورنگ. اب ان کا بھائی انہیں دیکھ رہا تھا کہ حر تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم تو بڑے جوان مرد, بڑے بہادر, تم نے تو بڑے بڑے مارکے جیتے ہوئے ہیں, بڑے بڑے جرنیلوں کے سامنے تم نے لڑائی کی, سامنے 72 کا لشکر ہے. اچھا اب امیجن کریں کہ ایک طرف 22,000 لوگ ہوں, گھڑ سوار ہوں, ہتھیار ہاتھ میں ہوں, سامنے 72 میں سے لیڈیز اور بچے تو مائنس کر دیں تو بچے کتنے لوگ؟ یہ تھوڑے سے لوگوں سے ڈر رہے ہو تم, کیا ہو گیا تمہیں؟ حضرت حر نے وہ تاریخی جملے فرمائے کہ مجھے اپنے سامنے جنت بھی نظر آ رہی ہے, دوزخ بھی نظر آ رہی ہے. میں ایسا لگ رہا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں. میں اس لیے کانپ رہا ہوں کہ اگر میں نبی پاک کے نواسے سے لڑائی میں شامل ہو گیا تو میری بربادی میں بچ کیا جائے گا. میں کیسے ان کے سامنے ہتھیار اٹھا سکتا ہوں, میرا بنے گا کیا؟ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی اور کہتے ہیں نا زندگی کا کوئی ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. ان کی قسمت جاگ اٹھی, امام حسین نے ایک اعلان کیا. اسی موقع پر امام حسین نے خوبصورت صدا لگائی کہ ہے کوئی جو اپنی جان آل رسول پر قربان کرے. بس امام حسین کی زبان سے جملہ نکلنا تھا اور حضرت حر نے ڈیسائیڈ کر لیا. یزیدی لشکر میں کھڑے ہیں, گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, اپنا گھوڑا دوڑایا اور ڈائریکٹ امام حسین کی بارگاہ میں. اچھا یہاں یزیدی فوجیوں کی طرف سے چیخیں بلند ہوئی کہ حر کو کیا ہو گیا, اور امام حسین کے قدموں میں جا کر پہلے تو کہتے ہیں حضور مجھے معاف کر دیں, میں ہی وہ تھا جس نے آپ کو روکا تھا, سب سے پہلے میں نے آپ کو واپس نہیں جانے دیا, کیا مجھے آج کے دن معافی مل سکتی ہے؟ اللہ اکبر, یہ ایسا دربار ہے. امام حسین وہ شخصیت ہیں, یہ اس نبی کے نواسے ہیں جو جانی دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. امام حسین نے نبی پاک کی سنت ادا کی, فرمایا میری طرف سے تمہیں معاف ہے. اب وہ کہتے ہیں حضور ایک اور اجازت چاہیے کہ آج مجھے آپ کی طرف سے لڑتے ہوئے, میرے ہی آئے ہوئے یزیدیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان دینی ہے. حضور کوئی تلوار پہلے آپ کی طرف نہیں اٹھے گی, پہلے میں یزید کی
لشکر سے ہر جا کے لڑائی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے اجازت دی اور دنیا نے یہ نقشہ دیکھا کہ وہ سپہ سالار، وہ شخص جس نے آ کر امام حسین کو کربلا میں پہلے روکا تھا، اب حسینی قافلے کی طرف سے یزیدیوں سے لڑ رہا ہے، اور لڑتے لڑتے وہ اس قدر زخمی ہوئے کہ آخری وقت میں جب امام حسین کے قدموں میں آتے ہیں تو نعرہ لگاتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور حضرت حر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آج بھی کربلا میں جائیں تو آج بھی کربلا کے میدان میں کوفہ کے قریب سبحان اللہ حضرت حر کا مزار موجود ہے۔ آج دنیا انہیں حسینی لشکر کے سالار کے طور پر جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت خوبصورت میسج ملتا ہے ہمیں اس عظیم واقعے سے کہ لمحے بھر کے ڈیسیشن نے، سوچئے نا اگر یہ سوچتے ہی رہ جاتے کہ جاؤں یا نہ جاؤں، کتنی سوچیں آئی ہوں گی ان کے دماغ میں کہ ان کو یہ تو پتا تھا کہ جب اس طرف چلا جاؤں گا تو وہاں بچنا نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہتھیار ہیں، یہاں لوگ ہیں، اٹیک ہوگا تو میں نے شہید ہی ہونا ہے۔ یعنی ادھر شہادت تھی، ادھر حکومت تھی، ادھر موت تھی اور دولت، مگر یہ سب جہنم میں لے جانے والا تھا۔ حضرت حر نے فیصلہ کیا، شہادت قبول کی اور جناب ایسی ابدی نعمتیں حاصل کر لیں۔ اب حضرت حر کے واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا؟